بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، حسد تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ ابلیس کی مثال لے لو، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور خود کو بے شمار تباہیوں میں مبتلا کر کے ذلت کے گڑھوں میں گر گیا۔ ابو جہل کی مثال لے لو، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا اور ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا۔ اس طرح اور کئی مثالیں ہیں، اور بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے ہی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کا واسطہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کی روشنی میں یہ حسد نمایاں ہو جائے۔ حسد کی بنیادوں یعنی بڑائی و چلاکی سے بچو اور عاجزی و انکساری اختیار کرو، دوسروں کی خدمت کرو کہ یہ بہترین خلق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ظہور کے بعد حسد اس لیے نمایاں ہوا کہ اس سے پہلے اللہ عز و جل پردوں میں پوشیدہ تھا۔ تم انبیاء کرام علیہ السلام سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ وہ تم میں سے تھے، پھر تمہارے سے افضل کیوں ہوئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بزرگی سب سے بڑھ کر ہے اور اسے اللہ عز و جل نے مقرر فرما دیا ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا، تو پھر تمہیں بھی ان کی بزرگی اور فضیلت کو ماننے میں حسد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اب اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کا زمانہ ہے، پس حاسد دین کے لیے روز محشر تک ایک دائمی آزمائش ہے۔ جس کی عادت نیک ہوگی وہ ان کی تباہ میں حیل و حجت سے ہرگز کام نہ لے گا۔ وجہ بیان، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں حسد جیسے نصور کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کو بارگاہ الہی میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے حسد کی وجہ سے بارگاہ الہی میں ذلیل و رسوا ہوا۔ ابو جہل کو اس کے حسد نے ابو الحکم سے ابو جہل بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بزرگی سب سے بڑھ کر ہے، پر جس کسی نے بھی اپنا ناتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر لیا وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اور جس کی عادت نیک ہوگی وہ کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ دوستو، میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔